Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوہ کا ذکر تو آپ نے بچپن میں بہت ہی زیادہ کہانیوں میں سنا ہوگا، جیسے کہ ایک بادشاہ کی بیٹی محل کی چھت پر گھوم رہی تھی، ایک دیو اس کو اٹھا کر کوہ میں قید کر دیتا ہے۔ بادشاہ مختلف ممالک کے شہزادوں کو اس مہم پر روانہ کرتا ہے کہ جو میری شہزادی کو واپس لائے گا میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کروں گا۔ تو ایک نیک دل شہزادہ بھی اس مہم پر روانہ ہوتا ہے۔ اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوتی ہے۔ بزرگ اس کی نیک دلی کی وجہ سے اس کو ایک انگوٹھی دیتے ہیں، جس کی بدولت وہ فوراً کوہ کی پہاڑیوں پر پہنچ کر دیو کو مار دیتا ہے اور شہزادی کو آزاد کروا کر واپس اس کے وطن لے آتا ہے۔ شہزادی کی شادی اس شہزادے سے ہو جاتی ہے اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ایک ایسا خوفناک اور پر اسرار پہاڑ جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ایک ایسے عجیب و غریب پہاڑ کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، جہاں جنات، پریاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر خوفناک مخلوقات آباد ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوہ پہاڑ کیا ہے اور یہ کتنا بڑا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور وہ مخلوقات کیسی ہیں، وہ کیا کھاتی ہیں اور وہ لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں، اور کوہ پہاڑ کہاں پر ہے، کیا کوہ پہاڑ کی دنیا ہماری دنیا سے الگ ہے، اور کیا اس دنیا کی تاریخ میں کوئی شخص کوہ پہاڑ کی دنیا میں داخل ہوا یا نہیں، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ پہاڑ کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور آج کے اس دور میں کوہ کا پہاڑ کس ملک میں ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا اس دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر اس دنیا کی کل کائنات کے بہت سارے راز پوشیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایسے بہت سارے الفاظات کا ذکر فرمایا ہے جس کے معنی اور مطلب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ان الفاظ کے بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں۔ انہی الفاظ کو ہم لوح قرآنی بھی کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کو قرآن پاک کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ ان الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے راز پوشیدہ ہیں جو کہ کل قیامت کے دن ہی کھلیں گے۔ انہیں لوح قرآنی کے الفاظ میں سے ایک لفظ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کاف کے نام سے بھی فرمایا ہے۔ لفظ کاف اپنے اندر بہت سارے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ ان لفظ کے معنی میں کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ اس خاص مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کو ہم کوہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ویسے تو کوہ پہاڑ کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں جن کے اندر جنوں، پریوں اور شہزادیوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس پہاڑ کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ پیارے دوستو، کوہ پہاڑ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا حجم اور سائز اتنا بڑا ہے کہ یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس نے پوری دنیا کو اپنے اندر سما رکھا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نبا کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ ہم پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو اس کے نیچے پانی تھا
جس کی وجہ سے زمین ہلنے لگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو مضبوطی اور قرار دینے کے لیے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 31 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلنے نہ دیں، اور ہم نے ان میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راہ پائیں۔ پیارے دوستو، اس روئے زمین میں پیدا کیے جانے والے پہاڑوں میں سے سب سے بڑا پہاڑ کوہکاف کا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کی جڑیں ساتوں زمین کے نیچے ہیں، اور باقی تمام تر پہاڑ اس پہاڑ کی شاخوں میں سے ہیں، لہٰذا یہ پہاڑ زمین کی چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اور زمین سے بہت دور ہے، جہاں پر جانا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور کوہکاف کا پہاڑ کی یہ دنیا اندھیرے کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، جہاں چاند، سورج، ستاروں کا کوئی تصور ہی نہیں، بلکہ اس پہاڑ کی دنیا اندھیرے کی دنیا ہے، جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پیارے دوستو، کوہکاف کی دنیا ہماری دنیا سے بالکل الگ ہے۔ یہاں کے لوگ الگ الگ طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ عجیب و غریب مخلوقات آباد ہیں، جیسا کہ کوہکاف کی دنیا کا ذکر حدیث پاک کے اندر کچھ یوں ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سورج کے متعلق غور و فکر کر رہے ہیں کہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے اچھا کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق میں غور و فکر کرو، لیکن خالق میں غور و فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ تم اس بات سے تعجب کرو کہ کوہکاف کے آگے سال سفر کرنے کی مسافت جتنا طویل ہے، اور پھر اس سے آگے 7 زمینیں ہیں جن کا نور ان کے رہنے والوں کے لیے چمکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوہکاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں، یہ تمام تر مخلوقات اڑتی ہیں، اور ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا۔ یہ مخلوق اور اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا کے اندر اڑنے لگتا ہے۔ یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں ذرا برابر بھی وقفہ نہیں کرتی۔ یہ مخلوقات ایسی ہیں کہ ان مخلوقات کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان مخلوقات کا لباس بھی ہوا ہے، یہاں تک کہ اس مخلوقات کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ یہ مخلوقات نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا ہے، اور یہ مخلوقات شیطان کے بارے میں بھی نہیں جانتی، نہ ہی یہ شیطان کی کسی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہکاف کو دنیا کی گرد تخلیق کیا، اور کوہکاف کے درمیان یہ دنیا اس طرح موجود ہے کہ جس طرح انگوٹھے کے درمیان انگلی، کوئی بھی انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ کسی بھی انسان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے میں سفر کرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں نہ کوئی سورج ہے اور نہ کوئی چاند، یہاں تک کہ یہاں پر آباد مخلوق چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو بھی تخلیق فرمایا۔ یہاں پر آباد اس مخلوق کو جو روشنی پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے۔ یہاں پر آباد مخلوق جڑی بوٹیاں کھاتی ہے، اور ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا۔ اس پر صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری فرشتوں کی طرح کرتے ہیں۔
پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ملاقات معراج کی رات کو کاف کے لوگوں سے ہوئی اور وہ وہاں کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، اسلامی روایات کے مطابق کوکاف کا پہاڑ کو جنوں کا وزن کہا جاتا ہے، جہاں پر جنات، پریاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر خوفناک مخلوقات آباد ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوکاف پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے۔ ایرانی روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی کفکاز کے علاقے میں موجود ہے۔ یہ علاقہ ایسی جگہ پر آباد ہے جس پر آج تک کوئی بھی انسان قبضہ نہ کر سکا۔ پیارے دوستو، کوکاف کا علاقہ بلند ترین خوفناک پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوکاف بہت سارے علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں اور 70 مشک کی ہیں اور 70 زمینیں سونے کی ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت بلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کو کوکاف پہاڑ تک جا پہنچے۔ جب آپ کوکاف پہاڑ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ کوکاف کہاں پر ہے اور ہماری اس روئے زمین کو کس حصے میں واقع ہے۔ تو اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ زیادہ تر مورخین یہ کہتے ہیں کہ کوکاف پہاڑ موجود روس کے پہاڑی علاقے کاس کو کہا جاتا ہے، جس کو ماؤنٹ کوکاس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ بہت بڑے بڑے پہاڑوں پر مشتمل ہے، جس کے اندر بہت سارے ممالک آ جاتے ہیں۔ یہ علاقہ نہایت ہی خوبصورت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو نہایت ہی خوبصورت بنایا ہے اور اس علاقے کے پہاڑی سلسلے کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسا کہ انسان جنت کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ یہاں جانور اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں، جبکہ بعض مورخین کے مطابق کوکاف انٹارکٹا کے علاقہ میں موجود ہے، جہاں برف کے بہت بڑے بڑے خوفناک پہاڑ ہیں۔ کوکاف پہاڑ انویران اور برفیلے پہاڑ میں موجود ہے، جو کہ ہر وقت اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، بعض مورخین کے مطابق کوکاف پہاڑ اس دنیا کو ایک نئی دنیا سے جوڑتا ہے۔ ان مورخین کا یہ دعویٰ ہے کہ جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ 4 ڈائمنشن پر مشتمل ہے، جبکہ اس دنیا کے اندر حقیقی طور پر 11 ڈائمنشن ہیں، جس کے بارے میں ہم انسان کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس دنیا کی 4 ڈائمنشن کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 7 ڈائمنشن بنائی ہیں، جس کے بارے میں انسان کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ انہی 7 ڈائمنشن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بھی پیدا فرمایا اور کوکاف پہاڑ انہیں 7 ڈائمنشن کو دنیا کی 4 ڈائمنشن سے ملاتا ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے، یعنی ایک نئی ڈائمنشن میں چلا جاتا ہے، جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، جہاں پر انسان وقت مقرر تک زندگی گزارتا ہے۔ اور کوکاف پہاڑ کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ قیامت کی سب سے خوفناک نشانی اور قیامت کی سب سے خوفناک مخلوق یاجوج ماجوج کوکاف پہاڑ میں قید ہے۔ قرب قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ مخلوق اس پہاڑ کو توڑے گی تو اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گی اور اس دنیا کے اندر قتل و غارت اور فتنہ فساد برپا کرے گی۔ پیارے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ کوکاف پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس کے بارے میں آج تک کسی کو کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ اس راز کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور کل بروز قیامت میں تمام تر انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر راز ظاہر کر دیے جائیں گے
اور پھر ہر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو پہچان لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔